محترم سامعین کرام، حدیث کی مشہور کتاب جو کہ صحاح ستہ میں ہے، صحاح ستہ، ستہ 6 کو کہتے ہیں اور صحاح صحیح کی جمع ہے۔ حدیث کی جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں اور مستند ترین کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ابو داؤد ہے، اور جو کہ امام سلیمان بن اشعث جن کا اصل نام ہے اور ابو داؤد ان کی کنیت ہے، تو اس کنیت سے ان کی لکھی ہوئی کتاب مشہور ہو گئی، اور جسے ابو داؤد کہتے ہیں، نام اصل میں امام ابو داؤد کا سلیمان بن اشعث تھا۔ انہوں نے جو حدیث کا مجموعہ جمع کیا وہ ان 6 صحیح ترین مجموعوں میں شامل ہے جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جن میں پہلے نمبر پر بخاری، دوسرے نمبر پر مسلم، پھر ابو داؤد، جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں۔ ایک بات اور بھی سمجھیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ترین احادیث ہے یا صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا باقی احادیث کی کتابیں صحیح نہیں ہیں یا وہ غیر صحیح ہیں؟ جب ہم کسی حدیث یا کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، احادیث جتنی بھی موجود ہیں دنیا میں جن کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے سب کی سب صحیح ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے؟ لیکن جس سند تک وہ ہم سے پہنچی ہے اس سند کو صحیح، ضعیف یا کم درجے کی صحیح یا اونچے درجے کے صحیح کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں کبھی نہ آئے کہ ان 6 کتابوں کے علاوہ جو باقی احادیث کی کتابیں وہ غیر صحیح ہیں، نہیں، سند کے اعتبار سے یہ سب سے مستند ترین 6 کتابیں ہیں۔ یہ میں نے سوچا آپ حضرات کو درمیان میں بتا دوں، گو کہ یہ موضوع نہیں ہے، خیر۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اپنی کتاب میں لے کے آئے جو کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمائیں جو کہ بڑی قیمتی نصیحتیں اور بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں مدینے آئے، یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، مدینے سے باہر کسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کی طرف لوگوں کا رجوع ہے، لوگ اس سے سوالات کر رہے ہیں، لوگ اس سے مشورے طلب کر رہے ہیں، اور جو بات وہ کہہ دیتے ہیں لوگ اس پر سوال نہیں اٹھاتے، من و عن اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، کوئی شک ان کے ذہن میں نہیں رہتا، بلکہ وہ شخصیت جو فیصلہ کر دے یا جو بات کر دے یا جس چیز کی طرف اشارہ کرتے بس وہ پتھر پر لکیر ہے۔ لوگ ایسے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان کا تعارف لوگوں سے پوچھا
تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں۔ ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے، ایمان بعد میں لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو میں نے کہا علیک السلام، السلام علیکم کی جگہ کیا کہا؟ علیک السلام۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقل علیک السلام، قل السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا علیک السلام نہیں کہو بلکہ السلام علیکم کہو۔ فإن علیک السلام تحیۃ المیت، اس لیے کہ علیک السلام جو ہے یہ میت کو سلام کرتے وقت کہا جاتا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامتی ہی سے پہلے ہی لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت شروع کر دی۔ ابھی جانتے نہیں ہیں، ابھی ملاقات پہلی ہے، ابھی واقفیت نہیں ہے، ابھی اسلام کی دعوت شاید قبول نہیں کی۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ علیک السلام، جو عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ علیک السلام اور السلام علیکم دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی بالکل بھی فرق نہیں، فرق نہیں ہے، الفاظ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علیک السلام میں علیک پہلے ہو گیا، السلام بعد میں ہو گیا، السلام علیکم میں السلام پہلے ہو گیا، علیک بعد میں ہو گیا۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن حضور فرما رہے نہیں، السلام علیکم بولو۔ یہ ہے وہ نقطہ جو سمجھنے کی بات ہے، جو مجھے اور آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو دین میں جو شکوک و شبہات آج کل پیدا ہو رہے ہیں، آج کل کے متجددین اور سو کالڈ انٹلیکچوئلز جو دین کے اندر شکوک پیدا کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے دماغوں سے چھٹ جائیں گے منٹ میں، ایک منٹ میں۔ حضور فرمانے نہیں، میں نے جیسے بولا السلام علیکم وہ بولو۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ آج ایک لفظ میں میرے سامنے میرا امتی اپنی چلائے گا، بظاہر لفظ کے ہیر پھیر میں کوئی معنی میں فرق نہیں پیدا ہو رہا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے میری زبان سے نکلا وہی ادا کرو، ترتیب بھی وہی ہو، الفاظ بھی وہی ہوں۔ اس لیے کہ 1400 سال کے بعد ایسے اسکالرز نے آنا تھا، اور جو آئے اور آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، جو دین کی بنیادی تشریحات میں فرق پیدا کریں گے۔ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل علیک السلام فإنہا تحیۃ المیت، کہ یہ مت بولو بلکہ بولو السلام علیکم۔ پھر حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا السلام علیکم، پھر حضور نے جواب دیا اس کو۔ اس کے بعد حضرت جابر نے سوال کیا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی سوال کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کا، اس پروردگار کا رسول ہوں کہ جو کشتی ڈوبنے کے وقت میں مدد کرتا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ اصل میں اس جملے کا آپ ایک تاریخ ہے اس کی۔
وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کی عادت تھی یہ بتوں کی پوجا تو کرتے تھے، لیکن جب کسی مشکل میں آتے تھے نا تو اللہ کو پکارتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کے ذات کے انکاری نہیں تھے، لیکن شرک کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا شریک مانتے تھے، ذاتاً یا صفاتاً، صفت کے اعتبار سے، کہ جو کام اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان بتوں کو کیا کر دیے؟ تفویض کر دیے۔ جیسے موجودہ دور میں جو مشرکین ہیں ان میں سب سے بڑا جو گروہ ہے وہ ہندوؤں کا ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے نا۔ مشرکین مکہ ایسے نہیں تھے بھائی، اسی لیے تو کعبۃ اللہ کی عظمت کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے متولی تھے قریش، اللہ کو مانتے تھے تو متولی تھے نا، اللہ کے انکاری نہیں تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کشتی ڈولتی ہے تو بالکل اخلاص کے ساتھ دعوا اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین، بالکل خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر اس وقت بت ذہن سے سب نکل جاتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کو تم مشکلوں میں پکارتے ہو، جو اصل معبود ہے۔ آگے فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب ریگستان میں، کیونکہ عربوں کا معاشرہ ریگستانی صحرا تھا، کہ ریگستان میں جب سواری گم ہو جاتی ہے اور تم جب پریشان ہوتے ہو اور پھر کس کو پکارتے ہو اس وقت لات ان کا بت کا نام تھا، عزا اور منات، تو اس وقت بتوں کی سمجھ بوجھ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ صحرا ہو، آپ خود اندازہ کریں، صحرا کے اندر سواری گم ہو جائے، بھاگ جائے، اونٹنی بھاگ جائے، میلوں دور تک کوئی آس پاس نہ ہو، کیا جسے کہنا چاہیے کہ تکلیف دہ قسم کی آزمائش ہے۔ اس وقت یہ لوگ کس کو یاد کرتے تھے؟ اللہ کو۔ کس کو یاد کرتے تھے؟ اللہ۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، اس پروردگار کا رسول ہوں کہ جب سواری صحراؤں میں گم ہو جاتی ہے جس کو یاد کرتے ہو تم لوگ، اسی اللہ کا بھیجا ہوں، کسی بت کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی مجاور کا، کسی قبر پرست کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت جابر بن سلیم نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ ایمان دل میں کیا ہو گیا؟ اتر گیا۔ حضور کی ان دو باتوں نے ایمان کو کیا کر دیا؟ دل میں کیا کر دیا؟ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ تھی کہ وہ نگاہ جو ہے دلوں کے حال کو کیا کر دیتی تھی؟ تبدیل کرنا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت جابر نے کہا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ لا تسبن احدا، اے جابر لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی گالم گلوچ سے کام نہ لینا، یعنی زبان کی سختی کو اختیار نہ کرنا۔ پچھلے جمعے پوری بات اس چیز پر ہوئی الحمدللہ کہ یہ زبان کی بیجا سختی کتنی مضر ہے، اور پھر اس کے اندر اگر بری باتوں کا، گالیوں کا تڑکا لگ جائے تب تو بہت ہی خراب ہے۔ عربوں کے معاشرے میں اصل میں عادت تھی، عربوں کے اندر حمیت بہت تھی، آج بھی ہے۔ حمیت کسے کہتے ہیں؟ غیرت کو۔ تو بہت چھوٹی چیزوں کو وہ اپنی غیرت کا اور انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے اس وقت، اور جب کوئی بندہ اپنی غیرت کا، کوئی انا کا مسئلہ بنا لے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، جب غصے میں آ جاتا ہے تو زبان سخت ہو جاتی ہے، جب زبان سخت ہو جاتی ہے تو بعض اوقات گالیاں نکل جاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا تسبن احدا، اینڈ تک پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دیکھو اس تک نوبت نہ آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا، زندگی میں اس کے بعد نہ میں نے کسی غلام کو برا بھلا کہا نہ کسی آزاد کو، ولا بعیرا ولا شاۃ، یہاں تک کہ اپنے اونٹ کو اور بکری کو بھی کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ یہ تھی صحابہ کے اندر بات کو ماننے کی صفت۔ ہم وعظ و نصیحت بہت سنتے ہیں، سننی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، تھوڑا بہت مسلمانوں میں یہ ذوق آج زندہ ہے۔ میں اس ذوق کو یعنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ نہیں کر رہا کہ یہ غلط کام ہے، اپریشیٹ کر رہا ہوں، لیکن سننا برائے سننا، عمل کی کمی ہو گئی ہے، سننے کا شوق زیادہ ہو۔ فلاں واعظ آئیں، ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے، فی نفسی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، دین کے لیے جمع ہو رہے ہیں نا لوگ، کانسرٹس کے لیے، ناچ گانے کے لیے، ننگی محفلوں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اگر مسلمان کسی واعظ کے وعظ کو سننے کے لیے، کسی خطیب کی خطابت کو سننے کے لیے، اللہ کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا رجحان ہے، لیکن صرف یہ سننے کی حد تک نہ ہو نا۔ بات یہ ہو رہی ہے صحابہ تو جو چیز سنتے تھے بس اس کے بعد زندگی میں وہ پتھر پر لکیر ہو جاتی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بات انہوں نے سنی اور عمل کی قوت دل میں پیدا نہ ہوئی۔ بس ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، سنتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل کی طرف رجحان بہت تھوڑا، بہت کم۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، اور دیکھو کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ اس پر بھی الحمدللہ بعض دفعہ میں نے بات کی کہ نیکیاں، چھوٹی نیکیاں یہ انسان کو بڑی نیکیوں تک لے کر جاتی۔ شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے نفس کا کہ چھوٹا سا کام ہے یار، اس میں کیا ثواب ملنا ہے، نہ وہیں پر اللہ رب العزت جو ہے تبدیل فرماتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں نا، یہ سلام کو ہی لے لیں، سلام کو ابھی بات ہوئی، صحابہ اکرام سلام میں ایسے پہل کرتے تھے بعض اوقات کے جیسے باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہو۔ کیا ہو رہا ہو؟ مقابلہ ہو رہا ہو۔ بظاہر ایک ملنے کی سنت ہے اور بہت بڑا عمل ہے، لیکن دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے۔ ہم ہر روز ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں، یہ ملنا کوئی بہت انوکھی بات تو نہیں، لیکن چھوٹی نیکیوں پر انسان جب مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتا ہے پھر اللہ بڑے بڑے کاموں کا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جتنے بھی فلاحی کام شروع ہوئے ہمارے معاشرے میں، بڑے بڑے ادارے جتنے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ایک فرد سے شروع ہوئے، ایک ایک فرد سے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، ایک استاد ایک شاگرد انار کے درخت کے نیچے۔ چلے وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ دارالعلوم کراچی جب شروع ہوا کرنگی میں، تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بیان کرتے تھے جب ہم کھانا کھاتے تھے نا، کھانا تو روٹی میں سے کچ کچ کی آواز آتی تھی، ریت مل جاتی تھی، آٹے کے اندر ریت ملی ہوئی ہوتی تھی، اتنی ریت چلتی تھی۔ یہ پورا کرنگی پورا ایک طریقے سے صحرا تھا، ریگستان تھا جب یہاں پر دارالعلوم آیا۔ کیسے لوگوں نے وقت گزارا ہوگا، آج کیسی باغ و بہار ہے، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں شرما جائیں اس کے آگے، ایسا نظام ہے۔ لوگ جاتے ہیں حیران ہوتے ہیں۔ تو کام تھوڑے سے شروع ہوتا ہے۔ نیکی جو ہے، نیکی کا جذبہ، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے کام ہوئے، چاہے وہ انسانیت کی خدمت کے تھے، دین کی خدمت کے تھے، دنیا کے کوئی بڑے بڑے کام تھے، جائز کام، وہ سب بہت تھوڑے انداز سے شروع ہوئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، اور دیکھو
اپنے ازار کو، اپنے پائنچوں کو نصف پنڈلی کے آدھے تک اوپر کیا کرو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، اور اگر نصف پنڈلی تک نہیں کرتے، آدھی پنڈلی تک نہیں کرتے، تو کم سے کم ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخَيَّلَةِ، اس لیے کہ یہ متکبرین کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ متکبرین کی نشانی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نماز میں آتے ہیں تو شلوار کو ایسے کر کے اوپر کر لیا، اور ان کے نزدیک صرف نماز کے اندر جو ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار کا کرنا جو ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے متعلق وعید فرما دیں وہ چیز واجب ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ ہاں۔ میں نے ٹی وی پر ایک بڑے اسکالر کو سنا اسی مسئلے میں، نام نہیں لوں گا، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا یہ اصل میں اس وقت عربوں کا رواج تھا کہ عربوں کے جو سردار تھے وہ اپنے ازار کو، ازار کہتے ہیں تہبند کو، اس وقت تہبند ہوتا تھا، شلوار تو اب پہننے لگے ہم، تو وہ زمین سے لٹکاتے تھے اس کو، زمین سے رگڑ ہوتی تھی اس کی، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ بڑا سردار ہے۔ تو اب تو وہ بات نہیں ہے، تکبر کی اب وہ کیفیت نہیں ہے، لہٰذا اگر پائنچے ٹخنوں سے نیچے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو متکبرین کی نشانی تھی اس وقت۔ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، اور بے وقوف انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹخنوں سے اپنے پائنچوں کو اوپر کر رہے ہیں، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ رتی برابر بھی تکبر تھا؟ بھائی بولو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ من ذالک کو یہ گمان کر سکتا ہے کہ حضور متکبر تھے اس لیے حضور پائنچے اوپر کرتے تھے؟ نہیں بھائی، حضور خود فرماتے تھے، امت کو تعلیم دی، اور جس چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعید فرما دیں، وعید کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہاں پر فرمایا، اور ایک جگہ پر فرمایا، دوسری جگہ پر کہ ٹخنے جو ہے جہنم میں جلیں گے، جو شخص جو ہے شلوار کو، پائنچوں کو نیچے رکھے گا ٹخنوں سے، تو یہ وعید ہوتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعید۔ یعنی جس کسی کام کے اوپر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھیانک انجام کی جو ہے خبر دی، اس کو وعید کہتے ہیں، اور جس عمل پر وعید ہو وہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فَإِنَّهَا مِنَ الْمُخَيَّلَةِ، یہ متکبرین کی نشانی ہے، یہ متکبرین ایسے کرتے ہیں، لہذا اس کو جو ہے اختیار نہ کرو۔ اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَمْرٌ شَتَمَكَ أَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، اور اگر کوئی شخص کسی برائی کے بارے میں تجھے عار دلائے، یعنی کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ اس کے اندر اس برائی کا ذکر نہ کریں، عار نہ دلائیں جو اس کے اندر ہے۔ اچھا جی، اگر ہے تو آپ کوشش کریں کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، اور نہیں ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے، وہ جانے اس کا، اللہ جانے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی برائی ہے، کوئی گناہ کی عادت ہے، کوئی لت پڑی ہوئی ہے، تو تم اس کو ذکر نہ کرو، تم عار نہ دلاؤ۔ اگر اس نے تمہارے بارے میں کہا ہے اور موجود ہے تو اپنی اصلاح کر لو، اور موجود نہیں ہے تو اس نے بہتان باندھا ہے، وہ جانے اس کا، اللہ جانے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث و مباحثے کو کٹ کر دیا، اس کے انتہاؤں کو، بحث و مباحثہ شروع یہ ہوتا ہے، تم یہ، وہ آگے سے کہتا ہے تو بھی یہ، بس پھر کام شروع ہو گیا، پھر گاڑی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور فرمانے کوئی کہے تمہیں اگر موجود ہے تو اپنے کو صحیح کر لو، سیدھا کر لو، نہیں موجود ہے تو بولتا رہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تمہارے اندر موجود تو نہیں ہے نا۔ جب تم جواب دینا شروع کرو گے تو وہ 2 اور گنوائے گا، تو 5 اور گنوائے گا، پھر وہ 10 گنوائے گا، تم 20 گنواؤ گے، اور پھر چلتا رہے گا سلسلہ۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح اور حضور کی یہ باتیں عمل کرنے کی ہیں اور ان کو اختیار کرنے کی ہیں، یہ سننے کی نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔